کل قیامت کے دن جنت کے دروازے کے قریب کھڑے ہوں گے اس بات کے گھمنڈ کے اندر، اس بات کے یقین کے اندر کہ جنت کا دروازہ کھلے گا، میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ او کیوں؟ میں تو نمازی ہوں، میں تو حاجی ہوں، میں تو زکاتی ہوں، میں تو جناب 5 نمازیں پڑھنے والا، راتوں کو تہجد پڑھنے والا، وہ قرآن کا پڑھنے والا، اللہ کے دین پر خرچ کرنے والا، مسجدوں پر مدرسوں پر خرچ کرنے والا۔ وہ میرے اور جنت کے بیچ میں کیا چیز حائل ہے؟ جنت کا دروازہ کھلے گا، میں داخل ہو جاؤں گا۔ اتنا یقین اس بندے کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکوکار جو پوری زندگی نیکیاں کرتا رہا، اپنی نیکیوں کے بھرم پر، اپنی نیکیوں کے گمان پر، اپنی نیکیوں کے یقین کے اوپر کہ میں نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج و زکوٰۃ کرتا تھا، لوگوں کو مال دیا کرتا تھا، یہ جنت کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کو یقین، اس کو امید ہے جنت کا دروازہ کھلے گا، میں داخل ہو جاؤں گا۔ فرمایا اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ اس بندے کے پاس آئیں گے اور آ کر اس بندے کو کہیں گے، اللہ رب العالمین کی چونکہ اس دن عدالت سجی ہوگی، اللہ رب العالمین کا نظام ہوگا، رب بادشاہ ہوگا، رب کو کمپلینر کی حیثیت سے یہ کمپلین کریں گے، اللہ کو شکایت کریں گے، کہیں گے میرے اللہ، زمین پر یہ ظالم تھا، میں مظلوم تھا، اللہ یہ جو آج جنت کے دروازے پر سامنے کھڑا ہوا ہے، اپنی نیکیوں کے گھمنڈ میں، نیکیوں کے بلبوتے پر یہ سمجھتا ہے یہ جنت میں چلا جائے گا، میرے اللہ میرا اس پر حق ہے، اللہ زمین پر یہ ظالم میں مظلوم، یہ طاقتور میں کمزور، اللہ اس نے میرا حق کھایا تھا، اللہ مجھے آج میرا حق چاہیے، اللہ آج بدلے کا دن ہے، اللہ آج انصاف کا دن ہے۔ رب رحمان فرمائیں گے چل میرے بندے، اس بندے کا مال جو تو نے کھایا تھا، اس کے ساتھ جو زیادتی کی تھی، آج اس کو دے۔ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اللہ یہاں تو نہ درہم چلتا ہے، نہ دینار، نہ روپیہ، نہ پاؤنڈ، نہ ڈالر، اللہ اس کو کیسے میں پیسے ادا کروں، اللہ میں اس کو کیا دوں؟ رب رحمان فرمائیں گے بات تو تیری درست ہے، نہ یہاں روپیہ، نہ پیسہ، نہ درہم و دینار، کچھ بھی نہیں چلتا، چل ایک کام کر، اپنی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے، اپنی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے۔ وہ بندہ جو جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تھا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا چونکہ میں نمازی روزے دار، اپنی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دے گا۔ ابھی وہ بندہ جائے گا، دوسرے لوگ آ جائیں گے، کہیں گے میرے اللہ ہمارا بھی اس بندے کے اوپر حق نکلتا ہے، اللہ ہمیں بھی انصاف چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس بندے کو کہ جو جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا، جنت کے دروازے کھلنے کی امید کر رہا تھا، رب کہیں گے ان کو بھی راضی کرو، ان کو بھی راضی کرو، تو نے ان کا بھی حق کھایا ہے، آج انصاف کا دن ہے، سب کو انصاف ملے گا۔ کہے گا میرے اللہ نہ روپیہ، نہ درہم و دینار، کچھ بھی نہیں، اللہ تھوڑی بہت نیکیاں تھی وہ پہلے والے لے گئے، اللہ تو نیکیاں بھی نہیں کہ کسی کو نیکیاں دو، اب میں کیا کروں؟ رب فرمائیں گے ٹھیک ہے نیکیاں تو تیرے پاس کچھ نہیں، چلو ایک کام کیا جائے، حکم ہوگا اس بندے کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے، اس بندے کے گناہوں کو اٹھا کے اس بندے کے اوپر ڈال دیا جائے گا جو جنت کے دروازے کے سامنے اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر کھڑا تھا، وہ نیکیاں بھی چلی گئی، دوسرے کے گناہوں کا پہاڑ اس کے اوپر آ گیا، بجائے جنت کے جہنم میں چلا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہے وہ نیکیاں جو میں نے کمائی تھی۔ ہم اپنی نیکیوں پر کیوں اتنا غرور، اتنا گھمنڈ کرتے ہیں؟ یارو معلوم نہیں پہلی بات کہ نیکیاں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، دوسری بات وہ نیکیاں کل قیامت کے دن میرے کام آتی ہیں کہ نہیں آتی، کہیں میں ڈیفالٹر تو نہیں، کہیں کوئی حق مانگنے تو نہیں آ جائے گا، کہیں دنیا کے اندر کسی پر ظلم و ستم تو نہیں کیا، کسی کی غیبت، کسی کی چغلخوری تو نہیں کی، کسی کا مال تو نہیں کھایا، کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کیا۔ اپنے آپ سے پوچھو، جو معاملات ہیں کلیئر کر لو، ورنہ کل قیامت کے دن میرے محترم بھائیوں جو تھوڑی بہت نیکیاں بچیں گی وہ دوسرے لے جائیں گے۔ صحابہ اکرام بے چین رہا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود صحابہ پریشان۔ کیوں پریشان؟ چونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا نا، ان کے اندر یہ فکر تھی، یہ غم تھی کہ نہ جانے کیا ہوگا،
آج میرے اندر یہ غم نہیں، یہ فکر نہیں، آج میں اپنی نیکیوں پر جناب مطمئن، آج میری نیکیوں پر میرا ناز، میرا فخر، میرا گھمنڈ۔ صحابہ کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ صحابہ نیکیاں کرنے کے باوجود پریشان رہا کرتے۔ موبائل دیجئے، میرے پاس گھڑی سامنے ہے، میرا خیال ہے خراب ہے، ٹائم دیکھنا ہے۔ صحابہ نیکیاں کرنے کے باوجود پریشان رہا کرتے، چونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انتقال کا وقت قریب آیا۔ انتقال کے وقت جب قریب آیا تو بے چین تھے، پریشان تھے، کروٹیں بدل رہے تھے۔ بیوی نے کہا ابو درداء کیا ہوا؟ تو نبی کا صحابی ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ موت سے ڈرتا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم موت کا کوئی خوف نہیں، موت آئے گی تو رب رحمان کا دیدار ہوگا، اور موت آئے گی تو جنت ملے گی، موت آئے گی تو حوروں کا ساتھ ہوگا، موت آئے گی تو ہی تو شرابوں کی نہریں ہوں گی، موت آئے گی تبھی تو شہد کی نہریں ہوں گی۔ اللہ کی قسم یہ موت تو حائل ہے، بیچ میں رکاوٹ ہے رب کے دیدار میں، موت کا کوئی خوف نہیں۔ خوف اس بات کا ہے کہ مرنے کے بعد نہ جانے جنت ملے گی کہ جہنم، خوف اس بات کا ہے کہ نہ جانے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کئی بار بشارت دی۔ اللہ اکبر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ کون عثمان؟ اور وہ عثمان کے جنہیں اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے دنیا کے اندر گارنٹی دی، ضمانت دی، عثمان فی الجنہ۔ وہ عثمان کے جنہیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر بشارت دی، گارنٹی دی، ناطق وحی نے وحی والی زبان سے کہا عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کر، رب تجھ سے راضی ہے۔ میرے محترم بھائیو، وہ عثمان، اور معلوم ہے یہ گارنٹی اللہ کے نبی نے کیوں دی تھی، یہ بھی سن لیجئے۔ عثمان کو یہ گارنٹی کہ عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کر، رب تجھ سے راضی ہے، یہ گارنٹی کیوں دی تھی اللہ کے نبی نے؟ عثمان کی نمازوں کی وجہ، عثمان کی روزوں کی وجہ، عثمان کے حج و عمرے کی وجہ، عثمان کی تلاوت کی وجہ، عثمان کی راتوں کے قیام کی وجہ۔ اور نہیں میرے محترم بھائیوں، نماز تو عثمان پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، سارے کے سارے معاملات، لیکن عثمان نے وہ کام کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ کا نبی اتنا خوش ہوا کہ کہہ دیا عثمان آج کے بعد جو چاہے کر، رب تجھ سے راضی ہے، جنت کی گارنٹی ہے۔ وہ عمل تھا عثمان نے اللہ کے نبی کی ایک پکار کے اوپر کہ جب نبی نے دین کے لیے، اسلام کے لیے کہا آج عثمان اسلام کو، دین کو تیرے مال کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، عثمان نے اتنا دیا کہ اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ کہا عثمان آج کے بعد جو چاہے کر، رب تجھ سے راضی ہے۔ عثمان غنی، دین پر خرچ کرنے کا وقت آتا عثمان، او سخاوت کا وقت آتا عثمان، غریبوں پر خرچ کرنے کا وقت آتا عثمان، مسجدوں پر، مدرسوں پر خرچ کرنے کا وقت آتا عثمان۔ اللہ اکبر، لوگوں کے ساتھ سخاوت کیا کرتے، رب نے جو مال دیا اس مال کو رب کے راستے میں خرچ کیا کرتے۔ آج تو ہم مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، روز گنتے ہیں تجوری کو کھول کے کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے، مال کم نہ ہو جائے۔ او اللہ کی قسم یقین کیجئے، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ رب کا قرآن سچا ہے، میری سوچ غلط ہے، میرا فلسفہ غلط ہے۔ رب نے قرآن میں کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے رب بڑھا کے واپس کرے گا۔ 10 دو گے 20 ملیں گے، 100 دو گے 200 ملیں گے، 1000 دو گے 10,000 ملیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، رب کا قرآن سچا ہے۔ آج تو میرے محترم بھائیوں، جہاں انفاق کی بات آ جائے، اللہ اکبر، میرے حالات کا میں رونا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے حالات خراب ہے، معاشی تنگی ہے، اسی معاشی تنگی کے اندر میرے تمام کے تمام مسائل چل رہے ہیں۔ اسی معاشی تنگی کے اندر
میرے تمام کے تمام مسائل چل رہے ہوں گے، میری بیٹی کی شادی بھی اسی معاشی تنگی کے اندر، میرے بیٹے کا ولیمہ بھی اسی معاشی تنگی کے اندر، میرے جناب گھر کی تعمیرات کا کام بھی اسی معاشی تنگی کے اندر، لیکن جب اللہ کے راستے میں انفاق کا مسئلہ آتا ہے شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ یہ شیطان عیار ہے، یہ شیطان جس کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا بدترین دشمن ہے، یہ نہیں چاہتا کہ تم انفاق کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تمہیں جنتیں مل جائیں۔ عثمان کو اللہ کے نبی نے جنت